پاکستان کے دشمن مذہبی، نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کر کے دراڑیں ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں. ہمیں ایک پرعزم اور مضبوط قوم کے طور پر ابھرنے کے لیے متحد اور یکجان ہونا پڑے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کرسمس کی تقریب میں گفتگو. پاکستان میں مقیم تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اسلام ہمیں امن اور دوستی کا سبق سکھاتا ہے. اسلام بین المذاہب ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے. آرمی چیف نے قومی مسائل کے بارے میں درست نقطۂ نظر، سچائی اور علم پر مبنی رائے رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری. ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 28,626 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے. قومی کے لیے 7,913 اور صوبائی کی جنرل نشستوں کے لیے 18,546 کاغذات نامزدگی جمع. پنجاب سے 13,823، سندھ سے 6,498، کے پی سے 5,278، بلوچستان سے 2,669 اور اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی 3 جنرل اور مخصوص نشستوں کے لیے 358 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے. صوبہ سندھ میں ایک انقلاب شروع کیا ہے، اس کو ہم پورا ملک میں اس انقلاب کو پھیلا دیں. اسلام آباد والے بابو ہمارے کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. پاک میں 17 وزارتیں ایسے ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے مگر ہوئے نہیں. 300 ارب روپیہ سالانہ ان 17 منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں. سندھ سے شروع ہونے والے انقلاب کو پورے ملک میں پھیلائیں گے. اسلام آباد والے بابو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ مسائل حل کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں 17 وفاقی وزارتوں کی آئینی طور پر کوئی ضرورت نہیں، ان پر سالانہ 300 ارب خرچ ہوتا ہے، سب بند کر دیں گے. ہم نفرت، تقسیم اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کر کے مسائل حل کر سکتے ہیں. آصف زرداری کا کہنا ہے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. پی ٹی آئی محنت کرے، پہلے یہ محنت کے بغیر آ گئے تھے. میرے مولا کو منظور ہوا 56 بھی جیتیں گے، 57 بھی جیتیں گے. قلم دوات کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. 44 لوگ ہیں. میں نے اپنی زندگی میں 6، 7 اور 8 تو دیکھے تھے، 44 امیدوار نہیں دیکھے تھے. پہلی تاریخ سے انتخابی مہم شروع کروں گا. ہمیشہ 6 سے 7 مخالفین کا سامنا رہا، اس بار میرے خلاف 44 امیدوار ہیں. میرے اور راشد شفیق کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. پی ڈی ایم کے خلاف عوام میں جاؤں گا، گلی محلوں میں مہم چلاؤں گا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں میں نے اپنے حلقے میں یونیورسٹی اور کالجز تعمیر کروائے، راولپنڈی سے بدماشی اور قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا. میں اصلی ہوں، الیکشن میں ایک قلم دوات کی جیت ہوگی. پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے. 8 فروری 2024 کو جب انتخابات ہوں گے تو یہ ملک اپنی منزل کی طرف چلے گا. ہماری جو مشکلات ہیں ان کا حل جمہوریت میں ہے، مذاکرات میں ہے. آئین اور قانون کا احترام ہم سب پر لازم ہے. آئین میں لکھا ہے یہ ملک منتخب نمائندے چلائیں گے. 8 فروری کو انتخابات ہوں گے تو ملک اپنی منزل کی جانب چلے گا. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں ہماری مشکلات کا حل جمہوریت، مذاکرات اور قانون کی حکمرانی میں ہے. آئین و قانون کے ماورا راستے تباہی کی طرف جاتے ہیں. امید ہے ہم اپنی اگلی منزل کی جانب جلد گامزن ہوں گے. اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے تمام 290 مظاہرین کو رہا کر دیا گیا. ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ریڈ زون میں آئینی ادارے اور ڈپلومیٹک انکلیو موجود ہے. ریڈ زون کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنائی جاتی ہے. پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم ولادت
عظیم قائد کو پوری قوم کا سلام، بھرپور خراج عقیدت، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے گورنر سندھ کامران تسوری اور نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے ساتھ مزار قائد پر حاضری، مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، بابائے قوم کو سلامی پیش کی۔ زیارت ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی نے پرچم کشائی کی۔ راولپنڈی کے علاقے دھمیال میں آئل ریفائنری کی پائپ لائن میں لگی آگ 3 گھنٹے بعد بجھا دی گئی۔ آگ نے ایک گھر کو لپیٹ میں لیا، امدادی کارروائیاں جاری، ٹیکنیکل ٹیم نے تیل کی سپلائی لائن بند کر دی۔ کمشنر راولپنڈی کا کہنا ہے جس گھر میں آگ لگی وہ خالی تھا، کسی نے تیل چرانے کی کوشش کی، پائپ لائن پنکچر کرنے کے دوران آگ لگی، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور دنیا بھر میں کرسمس کا جشن، لیکن بیت الحم کی فضا سوگوار۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کے باعث کرسمس کی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ ویٹیکن سٹی میں کرسمس کی مرکزی تقریب، پوپ فرانسس نے تہوار سادگی سے منانے کی اپیل کی۔ پاکستان میں بھی مسیحی برادری کرسمس منا رہی ہے، گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام، ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔